اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات کا چینل۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ہاتھی کے گوشت کے بارے میں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے ابراہیم خواص رحمہ اللہ تعالی ایک مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کو اپنی زندگی میں ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند درویشوں کے ساتھ ایک کشتی میں سمندری سفر کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے طوفان آ گیا اور کشتی الٹ گئی۔ میرے اور 3 ساتھی دوسرے آدمیوں کو ایک ایک تختہ ہاتھ آ گیا۔ ہم اس پر بیٹھ گئے۔ 1-2 دن کے بعد سمندر کی لہروں نے اس تختے کو سمندر کے کنارے پھینک دیا۔ پھر ہم جا کر خشکی پر اتر گئے کہ وہاں ایک ویران جزیرہ تھا جس میں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ کھانے پینے کی چیز تھی۔ بھوک کے مارے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ اس وقت ہم چاروں نے آپس میں عہد کر لیا، اللہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے اوپر ایک نیک کام واجب کر لے گا۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں چند حج پیدل کروں گا، تیسرے نے بھی کوئی اور ایسی ہی بات بولی، اور جب میری باری آئی تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ میں زندگی میں کبھی بھی ہاتھی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ میرے ساتھیوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، اے ابراہیم، ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہے، بھلا ہاتھی کا بھی گوشت کوئی کھاتا ہے جو تم نے اس قسم کی بات کہی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نے مزاح میں نہیں کہی ہے بلکہ خود بخود میرے منہ سے نکل گئی ہے۔ میرے ساتھی خاموش ہو گئے اور پھر ہم چاروں طرف خوراک تلاش کرنے لگے۔ اچانک ایک جگہ ہمیں ہاتھی کا ایک بچہ زمین پر پڑا ملا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسے ابھی ابھی پیدا ہوئے تھوڑی دیر گزری ہے۔ میرے ساتھی کہنے لگے، اس وقت ہم بھوک سے مر رہے ہیں، اگر ہاتھی کے اس بچے کو کھا لیں گے تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، بھائیو، میں نے تو عہد کیا ہے کبھی ہاتھی کا گوشت نہ کھاؤں گا، تم بھی اس کو چھوڑ کر کوئی اور چیز ڈھونڈو تو بہتر ہے۔ لیکن وہ نہ مانے۔ درخت کی ایک لکڑی لی چاقو کے طور پر اور ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پھر 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور ان ٹکڑوں کو بھون کر کھانے لگے۔ مجھ سے بہت کہا کہ تم بھی کچھ کھا لو اور اپنی جان کو بچا لو، لیکن میں نے ان کی بات نہ مانی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے میں یکایک ایک ہتھنی آئی اور وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہتھنی آنن فانن ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ ہم چاروں ڈر کے مارے زمین پر لیٹ گئے۔ ہتھنی نے سونگ بڑھا کر ہر ایک کو سونگنا شروع کر دیا۔ اس کی سونڈ میرے اوپر بھی آئی اور میرے دوستوں پر بھی۔ میرے تینوں ساتھیوں کو سونگ کر اس نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر مار ڈالا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو ان سے اپنے بچے کی بو آئی، لیکن جب اس نے مجھے سونگا تو سونڈ سے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور ایک طرف کو تیزی سے چلنا شروع ہو گئی۔ ایک دن اور ایک رات وہ اسی طرح چلتی رہی۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی اور سورج بلند ہوا تو تھکن کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا اور میں بھوک سے بھی نڈال تھا۔ میں ہتھنی کی گردن تک آ گیا۔ اس وقت ہتھنی ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور اپنی گردن نہایت آہستگی سے جھکائی اور میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہتھنی اپنے قد کا سایہ کر کے میرے قریب کھڑی رہی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو ہتھنی وہاں سے جنگل کی طرف چلی گئی۔ میں نے خیال کیا کہ اس جگہ ضرور کوئی آبادی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہاں سے چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گاؤں نظر آ گیا جس کے باہر کچھ آدمی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا اور کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا۔
انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر میرا حال پوچھا کہ کہاں سے ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ میں نے اپنی ساری کہانی ان کو سنائی، جس کو سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، جس جگہ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ یہاں سے 60 میل دور ہے اور راستے میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں نے کئی ماہ تک مجھے اپنے پاس رکھا اور بہت خاطر تواضع کی۔ جب میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے مجھے راستے کے خرچ کے لیے کافی روپیہ پیسہ دیا۔ پھر اللہ نے مجھے خیریت سے اپنے وطن پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی صفات ہوتی ہیں کہ ان کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس بندے کے بھی جو ولی اللہ تھا اس کے منہ سے نکلا کہ میں ہاتھی کا بچہ نہ کھاؤں گا یا ہاتھی نہ کھاؤں گا، تو اس نے اسی پر عمل کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا، اسی سے اس کی نجات ہو گئی۔ آئندہ پھر ایک اور قصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آج کے لیے بس یہیں تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پیارے ساتھیوں، اگر آپ نے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا تو آپ ابھی کر لیں، تاکہ اسی طریقے سے میں آپ کے لیے روز ایک نیا قصہ لے کر حاضر ہوں۔